اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آج میں رمضان کے حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ ہم میں اکثر لوگ رمضان اور روزہ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی اپنی ایک تاریخ اور اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال مکہ میں اور 2 سال مدینہ میں اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ کہ جو اہل کتاب میں سے تھے کہ یہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بار بار مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ 13 سال مکہ میں اور 2 سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے رہے۔ مسلمانوں کے روزے بھی شروع میں وہی رہے کہ جو بنی اسرائیل جن چیزوں کو فالو کرتے تھے، 3 روزوں کو اور محرم کے روزے، یہی وہ روزے تھے کہ جو مسلمان بھی رکھتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ 2 سن ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کہ جنہیں اب تک ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر بھی گئے ہیں تو اللہ انہیں مکہ سے براہ راست معراج پر نہیں لے گئے، بلکہ انہیں پہلے بیت المقدس لے کر گئے تاکہ بنی اسرائیل اس لوپ میں موجود رہیں۔ لیکن اتمام حجت کے بعد، تمام کوششوں کے بعد، جب بنی اسرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کیا، ہٹ درمی اختیار کی، تو قرآن نے یہ فیصلہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا قبلہ بھی مختلف ہوگا اور ان کی عبادت کا طریقہ بھی مختلف ہوگا۔ مسلمان پہلے 3 دن کے روزے رکھتے تھے جس طرح بنی اسرائیل رکھتے ہیں، محرم کے روزے رکھتے تھے جس طرح بنی اسرائیل رکھتے ہیں، لیکن اب مسلمان 30 روزے رکھیں گے، اور مسلمان اب بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ کعبہ کی طرف رخ کر کر اپنی عبادت اور اپنی نمازوں کو پڑھیں گے۔ یہ انڈیپینڈنس کا اعلان تھا، یہ مسلمانوں کو ایک نئی آئیڈینٹی دینے کا اعلان تھا۔ رمضان کی یہ تاریخ ہے، رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام نصیب فرمایا کہ مسلمانوں کو ایک نئی آئیڈینٹی دی، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن حقیقت میں ہے کیا؟ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ رمضان مبارک مہینہ ہے اس لیے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، اور قرآن شفا ہے تمہارے دلوں کے امراض کی، قرآن بینات ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن اللہ کی روشنی ہے، قرآن اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس چیز کو ٹچ کرتی ہے اسے اعلیٰ ترین اور مقدس بنا دیتی ہے۔ یعنی قرآن اللہ کا آخری پیغام اس زمین کے اوپر۔ یہ قرآن نازل ہوا سب سے مقدس مہینے رمضان میں، سب سے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، سب سے مقدس رات لیلۃ القدر میں،
سب سے مقدس اور اعلیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ قرآن اس کی تعلیم دینے والا بھی سب سے مقدس، اس کو سیکھنے سکھانے والا بھی سب سے مقدس، جس قلب میں یہ محفوظ ہو وہ قلب بھی سب سے مقدس، جس چیز کو یہ قرآن ٹچ کرتا ہے، جس کے ذریعے سے یہ بھیجا جاتا ہے، ہر وہ چیز اللہ کے یہاں ایک اعلیٰ مقام پا لیتی ہے۔ تو یہ مہینہ اصل میں اہم ہے قرآن کی وجہ سے، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جو دل کا بہترین اسٹیشن ہے وہ ہے فاسٹنگ کا، روزے کا۔ روزے کی حالت میں انسان اللہ سے اسپریچولی، مینٹلی، فزیکلی اس کا دل اور دماغ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ وہ اس اسٹیشن پر ہوتا ہے کہ جہاں اللہ سے قربت کے نتیجے میں قرآن اپنے دروازے، اپنے ونڈو اس کے اوپر کھولتا ہے کہ اس پاکیزہ کیفیت میں ذہن کی اور دل کی حالت میں انسان قرآن کے میسج کے لیے زیادہ ریسیپٹیو ہو جاتا ہے، اسے سمجھ سکتا ہے، اسے اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں ہیں تو آپ وہاں سیکلوژن میں ریفلیکشن کر رہے ہیں، کنٹمپلیشن کر رہے ہیں، غور و تدبر کر رہے ہیں، اور روزے کی حالت میں ہیں۔ تو روزہ حقیقت میں انسان کو اخلاص اور سنسیئرٹی کا وہ مقام دیتا ہے کہ جس مقام پر پہنچ کر انسان اسپریچولی، فزیکلی، مینٹلی اس اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچ کر قرآن کا میسج اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے خوشی کے لیے فَلْيَفْرَحُوا کہ خوشیاں مناؤ اس قرآن کے آنے کے اوپر، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، روزے رکھ کر شکر ادا کرو، اور اپنے دل کو اس مقام پر لے کر آؤ کہ تم اس قرآن کے پیغام کو سمجھ سکو۔ اور یہ قرآن کا پیغام وہ ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ دنیا میں تم جو کچھ بھی جمع کرتے ہو اس کے مقابلے میں جو قرآن تمہیں دیتا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ رمضان کے روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تم پر جس طرح پہلی امتوں پہ کیے تھے کہ تاکہ تم تقوی کا اسٹیشن حاصل کرو۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کی تعریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی ایسی پگڈنڈی سے گزرے ہو جس کے دونوں جانب کانٹے ہوں تو وہاں سے کیسے نکلتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر وہاں سے نکلتا ہوں تاکہ میرے کپڑے کانٹوں میں نہ الجھیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کانٹوں بھرے راستوں میں کہ جہاں ہر وقت اور ہر طرف ٹیمپٹیشنز ہیں، اللہ سے بغاوت کی دعوت ہے، اللہ سے نافرمانی کے لیے چیزیں تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، اس دنیا میں اس طرح گزر جاؤ کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف کی، آپ نے کہا کہ وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں ان چیزوں سے بچو، اور اس کے علاوہ باقی جو چیز تم کرتے ہو وہ احسان ہے۔ یعنی ان چیزوں سے بچنا جو اللہ نے بتائی ہیں کہ نہ کرو، یہ تقوی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ احسان ہے۔ تقوی نام ہے اپنے آپ کو بچانے کا اللہ کی نافرمانی سے، تقوی نام ہے اپنے آپ کو بچانا اللہ کی ناراضگی سے، تقوی نام ہے اپنے آپ کو بچانا جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی اس بات کا نام ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے روزے میں 12 سال کا بچہ بھی تقوی کے اس اسٹیشن پر ہوتا ہے کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے حلق سے نیچے ایک قطرہ پانی کا نہ اترے۔ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر لمحے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کو اپنے دل و دماغ میں ہر وقت موجود پاتے ہیں۔
کمرے کے اندھیرے میں بھی ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ کروں کہ جس کے نتیجے میں میرا روزہ خراب ہو جائے۔ تو حقیقت میں رمضان نام ہے تقوی کی پریکٹس کا۔ یہ ایک ڈرل ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی اللہ کی اجازت کے اشارے کا انتظار کرتا ہے۔ انسان کی سب سے پسندیدہ خواہش اور ڈیزائر ہے انٹیمیسی، لیکن وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک کہ میرے رب کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی۔ انسان کی بیسک نیڈز اور ضرورت ہے کہ وہ پانی پیے اور کھانا کھائے، لیکن اس بیسک نیڈ کے لیے بھی انسان اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو میں اپنی ان بیسک نیڈز کو پوری کروں گا۔ رمضان کا مہینہ حقیقت میں اس ڈرل کا نام ہے۔ اس ڈرل کا نام ہے کہ وہ شیطان کو جو آپ کے اور میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ اصل شیطان ہے، ہمارا نفس کہ جو ہمارے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے، ٹیمپٹیشنز پیدا کرتا ہے، ڈیزائرز پیدا کرتا ہے۔ ہم اکثر باہر والے شیطان کا مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر کے شیطان کے ہاتھوں اپنے آپ کو شکست سے دوچار کر لیتے ہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کہ بڑے شیطان کو اللہ نے چین کر دیا، جکڑ دیا، اب اس اپنے اندر کے شیطان کو قابو کرو۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پریکٹس سکھاتا ہے کہ ہم ایک مہینے وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر کے نفس کو قابو کر لیں تاکہ باقی 11 مہینے ہم اسے اپنے قابو میں رکھیں۔ دیکھیں، رمضان کو آپ صرف ایک مہینے تک محدود نہ کریں، بلکہ یہ ڈرل جو سخت ڈرل ہے، پورے دن کا روزہ، رات کو قیام، دیر تک اللہ کے حضور کھڑے رہنا، یہ سخت ڈرل سے گزارنے کے بعد اپنی جائز چیزوں، اپنی جائز ضرورتوں کے لیے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا کہ اس لیے کہ اللہ کا یہی حکم ہے، یہ ڈرل اس بات کی علامت ہے میرے دوستوں کہ رمضان کے بعد کی زندگی تو بہت ہلکی ہے۔ اللہ ہم سے نہیں کہتا کہ رمضان کے بعد روزے رکھو، اللہ ہم سے نہیں کہتا کہ رمضان کے بعد دیر رات تک قیام میں کھڑے رہو۔ تو اس ڈرل کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں رمضان کے بعد کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری میں آسانی ہو جائے۔ باقی 11 مہینوں کو سامنے رکھو کہ رمضان میں جو توشہ میں جمع کروں گا، ایمان کی جو حرارت میں جمع کروں گا، اس حرارت کو میں سال کے بقیہ 11 مہینوں میں استعمال کروں گا کہ جہاں اللہ نے مجھے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے کہ 5 وقت نمازیں پڑھا کرو، میری نافرمانی سے بچو، جس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہاری اپنی خوشی ہے، تمہاری اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، رمضان کے مقابلے میں وہ بہت ہلکے دن ہیں، ہلکی نمازیں ہیں۔ تو مومن کے لیے حقیقت میں رمضان تیاری کا نام ہے، بقیہ 11 مہینوں کی تیاری کا۔ دیکھیں، رمضان مہینہ ہے قرآن کا، اور میں اس کو ایک مثال سے لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، کسی نے ایک بہت عالیشان گھر بنایا اور اس میں فانوس لگائے، بلب لگائے، بڑے اچھے اچھے فکسچرز لگائے، لیکن اگر اس گھر میں بجلی نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو جیسے ہی سورج غروب ہوگا اس کے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ رمضان کی ہر چیز، ہماری زندگی کی ہر چیز، ہمارا روزہ ہو، ہماری تراویح ہو، ہماری خیرات ہو، ہمارا صدقہ ہو، ہمارے آپس کے تعلقات ہوں، ہمارا لینا دینا ہو، یہ بھی اس بلڈنگ کی طرح، اس عمارت کی طرح یہ بلب ہیں، فانوس ہیں، فکسچرز ہیں، لیکن اگر ان میں قرآن نہیں ہے تو یہ اندھیرے ہیں، یہ آپ کو وہ نہیں فراہم کریں گے جو انہیں آپ کو فراہم کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے ذہن میں رکھیے کہ رمضان تو نام ہی قرآن سے تعلق کا ہے۔ اس قرآن سے تعلق کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کہوں گا، آپ کو شاید میری بات بڑی عجیب لگے، لیکن ذرا صبر کے ساتھ میری بات کو سنیے۔ دیکھیں، ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ ناظرہ قرآن ختم کریں۔ بہت اچھی بات ہے، قرآن کے ہر لفظ کو، لیٹر کو پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، بڑا اجر ہے، لیکن امام ابن تیمیہ کی اس بات کو یاد رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ تدبر کا 1 گھنٹہ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی کائنات پر، اللہ کی کتاب پر 1 گھنٹے کا کنٹمپلیشن
غور و فکر، تدبر، ریفلیکشن 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام ابن تیمیہ اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات پر غور کر کر، تدبر کر کر، کنٹمپلیشن کر کر آپ کے ایمان کا جو درجہ ہوگا، اور اس درجے میں پہنچ کر جب آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کے کلام سے رجوع کریں گے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو آپ کا دل اس مقام پر ہوگا کہ وہ مقام اللہ سے قریب ترین آپ کو کر دے گا۔ قرآن کو ناظرہ ضرور پڑھیے رمضان میں، لیکن بخدا آج ہم جہاں کھڑے ہیں امت کی حیثیت سے، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عبادات کے صحیح تصور کو نہیں سمجھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کی ترجیحات کو اپس اینڈ ڈاؤن کر دیا، زندگی کی صحیح ترجیحات طے نہیں کی، جو کام اول کرنے کا ہے ہم نے اسے مؤخر کر دیا، اور جس کام کو مؤخر کرنا ہے اسے ہم آج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ہماری زندگیوں میں تبدیلی اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کو کسی لیکچر کی ضرورت نہیں تھی، بڑی بڑی تقریروں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو جب امام قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو وہ قرآن ان کے لیے اللہ کی تقریر، اللہ کی اسپیچ، اللہ کا لیکچر، یہ ان کے لیے انسپائریشن کا سبب بنتا تھا، یہ انہیں زندہ رکھتا تھا، یہ انہیں کھڑا رکھتا تھا، یہ ان کے ایمان کو تازہ رکھتا تھا۔ ہم نے قرآن سے وہ تعلق قائم کر لیا کہ اگر پڑھنا ہے تو ناظرہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اور شاید میری یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی، لیکن بخدا جتنا میں دین کو سمجھا ہوں کہ اگر آپ 10 قرآن ختم کریں ناظرہ رمضان کے اندر، 10 قرآن، اس کے مقابلے میں اگر آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے، غور کر کے، کنٹمپلیشن کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، بخدا میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا اس کے مقابلے میں کہ آپ نے ناظرہ 10 دفعہ قرآن ختم کیا ہے۔ اسی لیے میں دوبارہ دہراتا ہوں امام ابن تیمیہ کی بات کہ 1 گھنٹے کا تدبر، ریفلیکشن 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے کچھ وہ کام رکھنا چاہتا ہوں کہ جو رمضان میں ہمیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ٹائم ویسٹر ہیں، جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی دعاؤں کی فہرست بنائیے، کہیں لکھ لیجئے۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں صحیح حدیث لکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رمضان میں ہر روزے دار کی ایک دعا دن کے وقت اور ایک دعا رات کے وقت ضرور قبول کرتا ہے، کم از کم ایک دعا۔ تو یہ کوشش کیجئے کہ اپنی دعاؤں کی ایک لسٹ بنائیے۔ جب آپ روزہ افطار کر رہے ہیں اللہ سے وہ دعا مانگیے، جب آپ اپنے روزے کا آغاز کر رہے ہیں سحری کے وقت تو ایک دعا مانگیے، اپنی دعاؤں کی فہرست بنائیے۔ تیسری چیز کنٹمپلیشن، اکیلے بیٹھ کر، جہاں کوئی آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان نہ ہو، مسجد کے کسی کونے میں، گھر کے کسی کونے میں آپ واک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے مناجات کیجئے، اللہ سے گفتگو کیجئے، اللہ کے سامنے اپنا کیس پیش کیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ سے بات چیت کیجئے، اللہ سے ہدایت طلب کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ اکیلے میں بیٹھ کر سیکلوژن میں، خلوت میں اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانے کی کوشش کیجئے۔ چوتھی چیز میں یہاں کہوں گا آپ سے، اپنی نمازوں کا خیال کیجئے گا۔ ہر نماز کو کوشش کیجئے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھیں۔ بخدا اس رمضان میں کوشش کیجئے گا کوئی ایک نماز بھی آپ اکیلے نہ پڑھیے، کوشش کریں، اس میں مقابلہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ کہ اگر آپ نے اپنی نمازوں کو محفوظ کر لیا، آپ یقین کیجئے کہ رمضان کی باقی چیزوں کو بھی آپ محفوظ کر سکیں گے۔ اور یہاں میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ تراویح فرض نہیں ہے، تراویح سنت ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، 8 پڑھوں 10 پڑھوں۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں،
دیکھیں یہ آپ کا اپنا ذاتی سفر ہے جنت کا. دنیا میں ہم کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ میں صرف 5,000 روپے چاہتا ہوں, 5,000 روپے کماؤں گا, مجھے 10,000 کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آخرت کے لیے بھی ہوا خیر مما یجمعون, کہ دیکھیں جو آپ یہاں جمع کریں گے آخرت کے لیے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو لہذا کوشش کیجئے اس رمضان کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھا کر جتنا جمع کر سکتے ہیں اپنے ظرف کے حساب سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کیجیے. مقابلہ کیجئے لوگوں سے, ہر چیز میں مقابلہ کیجئے کہ میں اس رمضان میں اپنی ایک مینٹل پکچر بنائیے کہ میں اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں. اس رمضان کے بعد میں اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں. اس مینٹل پکچر کو سامنے رکھ کر کوشش کیجئے, جد و جہد کیجئے, اپنے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اسے فروٹفل بنانے کی کوشش کیجئے.